یہ لڑکا دن میں صرف ایک وقت کا کھانا کھاتا تھا، ننگے پاؤں، پرانے کپڑے، ایک چھوٹے سے گاؤں کی مٹی میں کھیلتا بڑا ہوا۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہی بچہ آگے چل کر ایک ایسی کمپنی بنائے گا جس کے موٹر سائیکل اور گاڑیاں دنیا بھر کی سڑکوں پر دوڑیں گی، جسے آج ہم ہونڈا کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی صرف کامیابی کی نہیں، یہ کہانی ہے ناکامی، غربت، محنت اور ہار نہ ماننے کی۔ یہ ہے سوئچیرو ہونڈا کی کہانی، ایک عام لڑکے کی جو غیر معمولی بن گیا۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو معلومات کی شمع۔ ہونڈا جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 1906 میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان انتہائی غریب تھا۔ اس کے والد سائیکلیں ٹھیک کرتے تھے اور ہونڈا بچپن سے ان کی ورک شاپ میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ اس کے پاس نہ تو تعلیم کے خاص موقع تھے اور وہ خود بھی روایتی تعلیم میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، نہ پہننے کو مہنگے کپڑے، نہ کوئی بڑا رشتہ دار۔ لیکن اس کے پاس ایک چیز موجود تھی اور وہ تھا شوق، کچھ نیا بنانے کا، کچھ ایسا جو دنیا نے پہلے نہ دیکھا ہو۔ ہونڈا نے بچپن میں جب پہلی بار ایک کار دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ اس کے نیچے لیٹ کر پہیوں کو گھور گھور کر دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی ایک دن ایسی چیز بنائے جو لوگوں کی زندگی آسان بنا دے۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس نے ٹوکیو کی ایک ورک شاپ میں جا کر کام سیکھنا شروع کیا۔ دن رات وہ انجن کھولتا، پرزے جوڑتا اور غلطیاں کرتا، لیکن وہ ان غلطیوں سے گھبراتا نہیں تھا، وہ ان سے سیکھتا تھا۔ 1937 میں اس نے ایک کمپنی بنائی اور اس کا نام رکھا توکئی سیکی، جو پسٹن رنگز بناتی تھی، لیکن اس کا پہلا ڈیزائن ناکام ہو گیا۔ اس کا مذاق اڑایا گیا، کئی فیکٹریوں نے اس کا مال خریدنے سے انکار کر دیا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے خود دوبارہ انجینئرنگ سیکھی، نیا ڈیزائن بنایا اور دوبارہ قسمت آزمائی، اور اس کا بڑا خریدار تھا ٹویوٹا۔ شروع میں بہت سی ناکامیاں آئیں، لیکن ہونڈا نے بار بار بہتری لائی۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد کمپنی کامیاب ہونے لگی، لیکن پھر آ گیا ورلڈ وار 2۔ جب دوسری جنگ عظیم آئی تو 1944 میں امریکی B-29 بمبار طیاروں نے اس کی فیکٹری کو تباہ کر دیا۔ جو بچی کچی جگہ رہ گئی وہ 1945 کے زلزلے میں گر گئی۔ ہر طرف صرف ملبہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ سوچیں، ایک انسان جو بچپن سے محنت کر رہا ہو، سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو جائے تو اس وقت اس انسان کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ہونڈا نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ جنگ کے بعد اس نے اپنی برباد شدہ فیکٹری کا جو کچھ بچا تھا وہ ٹویوٹا کو 4,50,000 ین میں بیچ دیا، اور وہی پیسہ اس نے 1946 میں ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے کے لیے استعمال کیا۔ یہ کوئی باقاعدہ کمپنی نہیں تھی، بلکہ ایک چھوٹے سے گراج جیسی جگہ تھی جہاں صرف چند لوگ کام کرتے تھے۔ یہیں سے شروعات ہوئی ایک نیا خواب دیکھنے کی۔ یہاں ہی اس نے باقی ماندہ پرزوں سے ایک سائیکل پر انجن لگایا اور وہیں پہلا موٹر سائیکل بن گیا، جس نے پورے جاپان میں تہلکہ مچا دیا۔ یہیں سے ہونڈا موٹر کمپنی کی بنیاد رکھی گئی۔ پہلا پروڈکٹ تھا ہونڈا ٹائپ اے، ایک موٹر لگائی گئی سائیکل جو 1948 سے 1951 تک بکی۔ پھر آیا ٹائپ ڈی 1949 میں۔ یہ ایک مکمل موٹر سائیکل تھی، فریم، انجن، سب کچھ ہونڈا نے خود ڈیزائن کیا، بس پھر پہیا چل پڑا۔ اور ہونا کیا تھا؟ آج ہونڈا صرف ایک کمپنی نہیں، ایک یاد دہانی ہے کہ جب سب کچھ بگڑ جائے تو وہی لمحہ ہوتا ہے کچھ نیا بنانے کا۔ یہ کہانی ان سب لوگوں کے لیے ہے جو زندگی میں بار بار گرتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی گرنے سے ہی وہ راہ کھلتی ہے جو ہمیں بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ ہونڈا کی جرنی پہ اپنا اوپینین کمنٹ میں بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔